پیپلز پارٹی سے ہمارا آج کا تعلق نہیں ہے. یہ ہم تیسری جنریشن ہے کہ ہمارے بڑے کلوز ریلیشنس رہتے ہیں. ہندوستان کے یہ جو ایجنٹ ہیں جی، یہ بہروپیہ، جو اختر، یہ اللہ نظر، یہ بشیر، یہ سارے ایک ہی تھالی کے کچے چٹے. جی میرے اپنے اوپر خودکش دھماکے جی انہی یہ خوارج نے اور فتنۃ الہندوستان والوں نے مل کے کیے. جو ہندوستانی میڈیا کہتا ہے جی، وہی یہ ریپیٹ کرتے ہیں. ورڈ کے اندر اختر مینگل صاحب کا آپ مقابلہ کیا لاسٹ ٹائم بھی، کیا اس مرتبہ وہ الیکشن لڑ رہی ہیں؟ تمام عوام بخوبی بلوچ برا ہوئی عوام واقف ہے اس بہروپیے سے کہ صف ماتم بچھا ہوا استعفیٰ ہمارا قبول کیوں. آزاد ڈیجیٹل کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ایک طویل عرصے کے بعد میں ایک بار پھر وہی مہمان آپ کے پاس پوڈ کاسٹ کے اندر لے کر آیا ہوں جو ہم تقریباً 1.25 سال پہلے لے کر آئے تھے. جی ہاں، میر شفیق الرحمان مینگل صاحب. اور ان کو دعوت دینے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حالیہ یعنی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی ہے. تو کیا وجہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں کیا، اور اس کچھ عرصہ پہلے بھی شفیق الرحمان مینگل صاحب کی بات چیت ہوئی تھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا پلان مؤخر کیا یا زرداری صاحب نے پلان مؤخر کیا. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. یہ میر صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے، اس نے بھی شاید پریزیڈنٹ نہیں تھے، پھر اس کے بعد شمولیت کے بارے میں سنا تھا، پھر مؤخر ہو گئی، اور اب پھر اچانک سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات تو سنا تھا صرف ملاقات ہے، تو پھر شمولیت میں کس طرح تبدیل ہوگی؟ ایک تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب سے بھی فیملی کے حساب سے اور پیپلز پارٹی سے ہمارا آج کا تعلق نہیں ہے. یہ ہم تیسری جنریشن ہے کہ ہمارے بڑے کلوز ریلیشنس رہے تھے. جی، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے میرے دادا حاجی نیک محمد خان کی بہت قربت تھی. ان کے زمانے میں انہی کے پارٹی ٹکٹ سے وہ ایم پی اے بھی وٹ سے رہے، حاجی نیک محمد خان میرے دادا. پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور والد صاحب جو ہمارے ہیں میر محمد نصیر خان، جو چونکہ مسلم لیگ میں تھے لیکن وہی پرانے تعلق کی وجہ سے ایک اچھے مراسم رکھ رکھاؤ، ایک عزت کا تعلق تھا. اسی طرح مرحوم حاکم علی زرداری صاحب جی، جو پریزیڈنٹ صاحب کے والد محترم ہیں، بڑی معزز شخصیت، ان کے ساتھ بھی ہمارے دادا کا کافی ایک دوستانہ یعنی اور بھائیوں والا تعلق تھا. تو پچھلے جو ابھی الیکشنز ہوئے، جو جنرل الیکشنز، جی، اس سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے مہربانی کی، ہمارے بزرگ ہیں جی، ہمیں بلایا، جی، وہاں اچھی گفتگو ہوئی، تو ان کی خواہش تھی ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہوں. جی، تو اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے حالات، ایک ہوتے ہیں عام سیاسی کارکن پولیٹکس میں الیکشن کی حد تک، بلوچستان میں یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے اور یہ اختر جیسے جو بہروپیے ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے لیے انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے تمام کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے جو ایک آگ لگائی ہوئی ہے اپنے آقاؤں کے کہنے پر، تو وہاں ایک عام سیاسی کارکن سے بہت بڑھ کے وہاں آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کی ایک حیثیت ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ووٹ دیا ہے، نہ صرف سیاسی رائے دی ہے، بلکہ اس میں اپنے جان، مال اور بہت سی چیزوں کی انہوں نے قربانی دی، تو ان کی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو اس سلسلے میں میں نے ان سے وقت مانگا کہ اپنے لوگوں سے جا کے ہم مشورہ کریں گے. ہمارے والد محترم ہیں، باقی ہمارے بڑے معزز لوگ ہیں، تو وقت بیسیکلی مانگا، تو پھر اتنا ٹائم. ہاں، تو یہ اس وقت جو ہماری ملاقات ہوئی، یہ کافی مہینوں سے ایک ہمارا فیصلہ ہو گیا تھا. اچھا، تو اس میں صرف ہمیں اعلان کرنا تھا، تو اس بیچ میں بائی الیکشن کا ہو گیا، تو لوگ اس کو اس سے جوڑ رہے ہیں، اس طرح نہیں. اچھا نہیں، اگر میں اس بات کو درست سمجھاؤں کہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ کے اپنا جو حلقہ احباب ہے اس نے کہہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں، لیکن یہ پھر میٹرلائز آپ نے کیا جی اس موقع کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا حرج ہے سیاست میں اگر اس موقع پر بھی کیا، تو کیا تکلیف کسی کو کیا ہے؟ تو یہ جو تکلیف اس لیے ہے انہیں کہ یہ جو ہندو کے جو ہندوستان کے یہ جو ایجنٹ ہیں، جی، یہاں جنہوں نے اب ہمارے مادر وطن کو یعنی ہماری
جو ایک پاکستانی جو عظیم پاکستانی قومی شناخت پہ جو انہوں نے وار کیے ہیں اور ہمارے جسم سے جو خون رس رہا ہے ان دہشت گردوں کے حملوں سے، تو اس میں یہ بہروپیہ جو اختر، یہ اللہ نظر، یہ بشیر زیب، یہ سارے ایک ہی تھالی کے کچے چٹے جی. ان کو کہاں آرام آئے گا کہ بلوچستان کی اصل آواز آگے آئے، ان کے مکروہ چہروں سے، ان کے بدنما چہروں سے نقاب ہٹے، اور اصل جو بلوچستان اصل میں پاکستان ہے جی، وہاں کے شہداء کی پکار، شہداء کے ورثاء کی پکار، جی، ان کے لہو کے ساتھ جو وفا ہے، اس کی جو آواز ہے وہ ایوانوں میں آئے. تو اس لیے تکلیف تو ایک نیچرل بات ہے اور یہ قدرتی رد عمل ہے، ان سے ہوگا، وہ کریں گے. اچھا، جو پاکستان کے اندر لبرلز بنتے ہیں، زبردستی کے لبرلز ایک ہوتے ہیں کہ زبردستی کے لبرل ہوتے ہیں، میں تو ان کو زبردستی کا لبرل کہتا ہوں. ان کا کیا وینڈیٹا آپ سے؟ مطلب یہ وہ چیز ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ادھر سے یہ ٹویٹ آ رہا ہے، ادھر سے وہ ٹویٹ آ رہا ہے. اچھا، میں مطلب کیا یہ حسد ہے، کیا کوئی نفرت ہے، وجہ کیا ہے؟ یا یہ پرسیپشن آپ کی غلط جو ہے وہ تاثر بن چکا ہے اور وہ اسی کو ہی کنٹینیو کر رہے ہیں؟ یہ صرف حسن ایوب صاحب صرف میری بات نہیں ہے. آپ ہمارے جو 80 سالہ تاریخ میں دیکھ لیں، ہر 5-10 سال میں اس غیر سنجیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں صرف لبرلز کی بات نہیں ہے. اگر اس میں ہم دوسرے روایتی لوگوں کو بھی لے لیں، کنزرویٹوز کو بھی لے لیں، ایک بے پختگی، غیر سنجیدگی ہمارے ماحول میں عام ہے. کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بغیر تحقیق کے. وہ ایک عام مثال ہے نا کہ کتا کان لیا، بھائی پہلے ہاتھ تو آپ لگا لیں، تحقیق تو کر لیں. یہ بغیر تحقیق کے بس شور و غوغے میں، تماشے میں شامل ہو جانا، یہ ایک المیہ ہے ہمارا قومی. اور اس میں خاص کر جو اپنے آپ کو سو کالڈ لبرل کہتے ہیں، ان پہ تو اور بھی انگلی اٹھتی ہے، کیونکہ وہ اس چیز پہ کافی لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جو کسی بھی چیز کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، وہ اکثر وہ اپنے آپ کو اس چیز میں بڑا ایکسپرٹ کہتے ہیں. جی. تو جب ان کے ہاں یہ چیز ہو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دیکھیں حق کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. سچ بات غالب ہو کے رہتی. جی. شمع جتنا اندھیرا ہو، جتنی ہلکی سی شمع ہو، وہ روشنی کر کے رہتی ہے، اور جتنا بڑا اندھیرا ہو، گھٹاٹ ہو، اس میں اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے. ہمیں اس چیز کی ہرگز فکر نہیں، کیونکہ ہم حق میں ہیں. اور یہ سب یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے جو ملک دشمنوں نے پھیلایا ہوا ہے، اور ہمارے یہ جو سادے لوگ ایز اٹ از اس کو اٹھا رہے ہیں. میں آپ سے آپ کے توسط سے ایک کوشچن کرتا ہوں، کیا وہ کبھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کی ہے؟ اب جو جو یہ انتہائی ایسی باتیں کرتے ہیں، میرے اپنے اوپر خودکش دھماکے ہوئے جی، انہی یہ خوارج نے اور فتنۃ الہندوستان والوں نے مل کے کیے. اور وہی خودکش دھماکے جو مجھ پہ ہوئے، وہی مختلف جگہوں پہ سندھ اور بلوچستان کے ہوئے. میں تو خود اس کا شکار رہا ہوں، اور اس میں ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو پتہ ہے. یہ جو راگ الاپتے رہتے ہیں فتنۃ الہندوستان یا دشمنوں کے کہنے پر بغیر تحقیق کے، یہ خود تحقیق کریں. ان انٹیلیجنس اداروں کو پتہ ہے کہ مجھ پہ اور وہ باقی جگہوں پہ حملہ کرنے والے وہ ایک ہی لوگ ہیں. پھر کیسے مقتول کو قاتل کے ساتھ جوڑا جائے، مظلوم کو ظالم کے ساتھ جوڑا جائے، یہ تو ان کی سمجھ پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کوشچن یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے جی 10,000 بندہ مارا ہے، وہ کہتا ہے بندے اس طرح 10,000 کو مذاق ہے. 10,000 کے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی 50 بندے کی فہرست بتائیں، 100 بندے کی فہرست بتائیں، مطلب 10,000 پر لے جاتے ہیں نمبر، تو 100 بندے نام تو نہیں چھپتے نا. ایک آدمی کی بتا دیں، ایک آدمی کو بتا دیں. 10,000 کو آپ چھوڑیں، ہاں جی، 100 کو چھوڑیں جی، 50 کو چھوڑیں، 10 کو چھوڑیں، 5 کو چھوڑیں، ایک کا وہ بتا دیں. ایک ڈیتھ اسکواڈ نام ڈال دیا. ڈیتھ اسکواڈ وہی دیکھیں آپ، اس میں ان کو سوچنا ہوگا، اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا. جو ہندوستانی میڈیا کہتا ہے جی وہی یہ ریپیٹ کرتے ہیں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کیا سمجھوں کہ وہ ہندوستانی میڈیا کے ساتھ، وہ ہندوستانی نیریٹو کے ساتھ ہیں، اس جھوٹ اور اس غلیظ زبان کے ساتھ. وہ دیکھیں یہ اس میں بس وہی وہ ایک ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے
اب دیکھیں ایک نے کہہ دیا پیچھے سب نے وہ بات شروع کر دی. پھر یہ ہے نا کہ جو ہمارے ہاں سو کالڈ سب نیشنلسٹس ہیں وہ اس میں بات لمبی ہو جائے گی. بہت سارے عوامل اور بہت ساری باتیں ہیں ہماری جو 80 سال کے قریب ہمیں ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بیانیہ بلوچستان میں ان کا یعنی وہ ایک پھیلا ہوا ہے. اب یہ حالانکہ ایک مصنوعی ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ادھر کا جو ایک آپ کا اشرافیہ ہے یا آپ کا جو میڈیا ہے وہ انہی کو بلوچستان کا شونی قسمت یہ کہ نمائندہ سمجھتا ہے. تو اس میں انہی کی وہ بات کو ایز اٹ از لے لیتا ہے, حالانکہ وہ بالکل ہندوستانی ایجنٹ ہیں, وہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں. یہ اختر, یہ جاوید, یہ اللہ نظر, یہ بشیر سے بھی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. کیا اس وقت یہ حقیقت کو سمجھیں گے جیسے عراق میں جی سب ملے ہوئے تھے جی عراقی گورنمنٹ بری, یہ بری, وہ بری, ٹھیک ہے عیب اس میں ہوں گی لیکن ان میں اچھائیاں بھی بہت تھی, وہ ان کے اپنے لوگ تھے. وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کے انویٹ کرنا تھا اس کو. امریکنز اور اسرائیلیوں کے سازشوں کے ہتھے چڑھ گئے, اپنے پیر پہ خود کلاڑی مار لی. تو جو مرحوم شہید صدام حسین کا جو ایک بت کو توڑنے والا تھا مجسمے کو ہتھوڑے سے, تو بعد میں اسی کے انٹرویوز آئے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہی یہ ہوئی. تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم آج جو ایک بین الاقوامی سازشیں ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی ہیں ہندوستان کی امامت میں, ہمارے ازلی دشمن کی امامت میں, تو ایسے میں کیا ہو گیا ہے کہ اب آج اتنے بڑی مثالوں کے بعد جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, ہر طرف ہو رہا ہے, ایران میں جو ظلم ہو رہا ہے, تو ہر طرف ہمارے سامنے ہے یہ سب کچھ. تو اس کے بعد ہم ہوش کے ناخن لیں, عظیم تر پاکستان کے لیے جڑ جائیں آپس میں کہ دشمن کو ہمارے درمیان موقع نہ ملے, نہ دشمن کے ایجنٹ. لیکن آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ جی, بات یہ ہے کہ سم ہاؤ جو ریئل لائف ولن ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, اس کو وکٹم پلے کرتے ہیں, اور جو ریئل لائف ہیرو ہے اس کو ایسا ولن اور مانسٹر جو ہے وہ مطلب پریزنٹ کیا جاتا ہے, پروجیکٹ کیا جاتا ہے. بہرحال میں کیا کر سکتا ہوں, یہ ہمارے ہی جرنلسٹ بھائی ہیں ہمارے, جن کی عقل پر ماتم نہیں کیا جا سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. آگے بڑھتے ہیں جی اس بات پر. یہ بتائیے گا کہ ورڈ کے اندر اختر مینگل صاحب کا آپ مقابلہ کیا لاسٹ ٹائم بھی, کیا اس مرتبہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ استعفیٰ تو ان کا منظور ہو گیا, تو استعفیٰ یا ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا کیا انہوں نے وہاں پر الیکشن کے لیے؟ جی یہ ایک جگلر ہے جس کا آپ نے نام, جی یہ شوبدہ باز ہے جی, یہ اس نے ریزائن کب کا دیا اور اس طرح سے دیا قبول نہ ہو. ہمارے جو مسلم لیگ نون والے ہیں ان کے پاس منتیں کرتے رہے, ایاز حاجی صاحب پیر پکڑتے رہے, میں نام نہیں لوں گا, میرے لیے سب قابل احترام جی, پیر پکڑتے رہے, اور بالآخر جب استعفیٰ قبول ہوا تو اب پورے بلوچستان کو پتہ ہے, خصوصاً ضلع خوزدار کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں صفحہ ماتم ہے کیوں ہمارا استعفیٰ قبول ہوا. یہ نہیں کہ وہ خوش ہیں, زبان میں جو اس میڈیا کے سامنے باتیں کرتے ہیں وہ مکمل اور ہیں, اور اندر میں کچھ اور ہیں. وڈ کے حالات, خوزدار کے حالات, جہلاوان جو ہمارے صدر بلوچستان کو کہتے ہیں, یعنی کلات سے ساؤتھ کے ایریا بیلا تک, لس بیلا تک, تو تمام عوام بخوبی بلوچ برا ہوئی عوام واقف ہیں اس بہروپیے سے کہ صفحہ ماتم بچھا ہوا استعفیٰ ہمارا قبول کیوں ہوا. ان کے لوگ بڑے پریشان ہیں اور بہت زیادہ ایک غم کی کیفیت میں ہے, ماتم کی کیفیت میں ہے. چلے وہ تو ہو گیا, لیکن الیکشن کو لڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ان کے بالکل پارٹی کے لوگوں نے جمع کیے ہیں کاغذات, پورے طریقے سے متحرک ہیں. پارٹی کا کون کینڈیڈیٹ آ رہا ہے آپ کے مقابلے میں؟ یہ دیکھیں انہوں نے کچھ وکلاء ہیں, کچھ سو کالڈ ٹرائبل ایلڈرز ہیں, ان کے کاغذات انہوں نے جمع کیے ہیں. اچھا جی, الیکشن کی کیا پوزیشن ہے؟ الیکشن کی الحمدللہ ہم پورے پر امید ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میدان مار جائے گی. اب میں نے جو بائی الیکشن میں 21,804 ووٹس اٹھائے صرف وٹ کے حلقے سے. بائی الیکشن یا بائی الیکشن یہ کون سے یہ جو اختر مینگل نے سیٹ چھوڑی تھی اس کے بعد اس میں بائی الیکشن ہوا تھا. اوکے تو میں نے کنٹیسٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, صرف وٹ کے کا جو سیٹ تھا صوبائی کا پروونشل اسمبلی کا, اس میں 21,804 ووٹ میں. جی ٹھیک ہے. نواب ثناء اللہ صاحب نے 30,000 کے قریب ووٹ اٹھائے خود اپنے حلقے سے. اسی طریقے سے جو سٹی خوزدار اور نال کا جو سیٹ ہے وہاں بھی تقریباً 15 سے 20,000 ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے. تو الحمدللہ پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی ہے. ہمارے اپنے جو ووٹ ہیں اور ہمارے جو بڑے معزز جو ایلڈرز ہیں ان کے ووٹ ہیں,
تو ہم بالکل الحمدللہ اللہ کا فضل ہم پہ رہے, اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں, ہماری اچھی پوزیشن. آپ کا کتنا ہلکا شہری ہے, کتنا جو ہے وہ دیہات ہیں؟ جی ڈسٹرکٹ خوزدار ہے پورا ڈسٹرکٹ خوزدار میں 5 تحصیلیں ہیں جی. خوزدار اٹ سیلف, وڈ, نال, کرخمولہ اینڈ شہری. ایک ایم این ای کانسٹیٹوینسی ہے, ایک ایم این ای کی کانسٹیٹوینسی ہے, اور رقبے میں بہت بڑی ہے. یہ ایک طرف سے ڈسٹرکٹ کلات جو ہے سینٹرل بلوچستان, ادھر اس کا جو نارتھ ٹچ ہوتا ہے, دوسری طرف یہ آ کے بالکل ساؤتھ میں شاہ نورانی ہے. اچھا جی. اور بالکل کراچی کے قریب ہے وہاں تک, یعنی یہ یوں سمجھیں 450 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے. اسی طرح وڈتھ جو ہے اس کی, اور پاپولیشن وہی 5 لاکھ ہوگی, 6 لاکھ ہوگی. پاپولیشن زیادہ ہے, 10 لاکھ خوزدار کی 10 لاکھ کے قریب, 10 لاکھ کے قریب ہے. لیکن ہاں ووٹر تو بیچ میں ہوگا, 5-7 لاکھ ہوگا. اوکے چلیں جی, بیسٹ وشز فار یور سکسیس. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت الیکشن بھی ہیں, بائی الیکشن آ رہے ہیں, لیکن حالات جس طرح کے حملے وغیرہ سیکورٹی کے ایشوز تھے, اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامات ہوں گے, کیا فریلی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لوگ جو ہے بغیر کسی خوف کے, خطرے کے جا سکیں گے, ووٹ کاسٹ کر سکیں گے, یا اس وقت سیکورٹی تھریٹس ہیں الیکشن کے دوران بھی؟ مشکل حالات تو ہیں, دیکھیں سورج کو انگلی کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا, مشکل حالات ہیں. یہ جو بیکڈ بائی دس سو کالڈ ہپوکریٹ اختر مینگل, جی, یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں, ان کے ڈیتھ اسکواڈز ہیں, یہ جو انڈین, جی, انہوں نے یعنی یہ بدامنی پھیلائی ہوئی ہے. جی, آپ کو ہمارے تحصیل زہری کے حالات کا پتہ ہے, سب ڈویژن اورناچ کے حالات کا پتہ ہے, اسی طرح کرخمولہ کے حالات کا پتہ ہے, نال کے, مطلب اوور آل جو ڈسٹرکٹ خوزدار میں جو سیکورٹی سچویشن ہے وہ کافی یعنی پریشان کن تو ہے, لیکن انشاءاللہ مینیج ہو جائے گا. ہماری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں, سول سائٹ کی پولیس ہے, جی, بہت ہی علاقے کے لوگ ہیں, ہمت والے لوگ ہیں, جی, اسی طریقے سے جو اسٹینڈ بائی جو ان کی مدد کے لیے ایف سی ہے وہ بھی موجود ہے. تو پھر یہ الیکشن ہے نا, یہ تمام جو پارٹیاں جب شامل ہو جاتی ہیں, لوکلز ہیں, جی, تو اور بہتر مینجمنٹ ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ بتائیں کہ مطلب ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کبھی پیچھے حالیہ کوئی چند 1 سال پرانی بات ہے کہ 7-8 ماہ پہلے کی بات ہے, اختر مینگل صاحب پر بھی حملہ ہوا تھا, ایک بم ہم دیکھا تھا. وہ اگر یہ یعنی کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر یہ ان کے ساتھی ہیں, انڈین را کے ایجنٹ ہیں, تو پھر ان پر حملہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ تو نہیں کر رہے. ہرگز نہیں. ہم سیاسی قبائلی لوگ ہیں, اس وقت سے ہم ان کے خلاف الیکشن لڑتے آ رہے ہیں. میرے دادا ادھر ہی سے ایم پی رہے, میرے والد یہیں سے ایم پی رہے, میں خود یہیں سے تحصیل ناظم علاقے کا رہا, اور ہر الیکشن میں جو وڈ کے حلقے میں میدان کارزار سجتا ہے, جی, تو 2 ہی بڑے گروپس ہیں, ایک ہم جو مظلوموں کا گروپ ہے عوام کا, دوسری طرف سے انگریز کی بگی کھینچنے والے ان سرداروں کا گروپ ہے, جنہوں نے اپنے جاگیردارانہ نظام کے تحت, ظلم کے تحت لوگوں کو جکڑا ہوا ہے. تو دنیا جانتی ہے, پورا بلوچستان جانتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, ان کے سب سے بڑے اور مضبوط یعنی وہ جو سیاسی جو حریف ہیں وہ ہم ہیں, الحمدللہ کلمہ حق کہنے والے. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جنرل پوچھ رہا ہوں کہ پھر کس کیا نے ضرورت پڑی ہے؟ غلط. دیکھیں اس میں یہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو بڑے بہروپیے ہیں, یہ اس طرح کے جو انٹرنیشنل ایجنٹس ہیں, جو USSR کے کاسالیس اور اس کی تنخواہ پہ چلتے رہے اس زمانے میں, ان کے والد گرامی جو ایک بہت ہی ظالم سردار تھے, جو مین روڈ کے اوپر سنگ مرمر گزرتے تھے, یہ جو گرین اونکس گزرتا تھا شاہی کا, پورے بلوچستان کو پتا ہے, اس پہ وہ چین مین روڈ کے اوپر ان کے والد صاحب نے لگایا, اور اس سے بھتہ لیتے تھے, ٹیکس لیتے تھے. وڈ کے اندر جو سرداری کا ان کے فیملی کا, ان کے والد کا جو طریقہ رہا, وہ انتہائی ظالمانہ, وہ چنگیز اور ہلاکو کی یاد اس نے تازہ کی. سمجھ آ گئی. تو ایسے میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں جب USSR کے ایجنٹ یہ رہے, یہ موساد کے لیے کام کرتے رہے, اور ہندوستان کے لیے کام کر رہے ہیں. خود اگر اپنے اوپر کرائیں تو اس میں کیا مزہ ہے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ انگریز کی بگی بھی انہوں نے کھینچی. اچھا پھر رشیا کی طرف بھی جناب انہوں نے آگے سے اس کی چاکری بھی کی. بالکل. اور اب جو ہے وہ را کی طرف آ گئے, را کی طرف آ گئے, موساد اینڈ را کی طرف آ گئے. بالکل یہ اس کی تنخواہ پہ چل رہے ہیں, اس کے یہ ایجنٹ ہیں. اور اختر مینگل, جی ہاں, اختر خود, ان کے پورے فیملی کا, جاوید بھی, ہاں یہ سب
تو پھر ہریار وغیرہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ کیسے نہیں, یہ تو سب ایک ہی ہیں. یہ سب جتنے جو بگی کھینچنے والے, یہ تو جو میران ہے, جاگیردارانہ نظام ہے, سرداری نظام, جس کو انگریز نے جس کی بنیاد رکھی جی 1839 کے بعد, خاص کر سر رابرٹ سنڈیمن نے, جی, تو یہ تو وہی تسلسل چل رہا ہے نا. یہ کبھی اسلام اور پاکستان کو یہ کبھی نہیں مانتے ہیں. یہ ہمیشہ غیروں کے ایجنٹ رہے اور اپنے ہی وطن میں اپنے ہی بھائیوں کے درمیان. اب یہ کوئی سینس بنتا ہے, کوئی یہ انسانیت ہے کہ ادھر کا ایک مسلمان پنجاب یا سندھ کا ہزاروں کلومیٹر دور بلوچستان میں جاتا ہے, اس لکودک صحرا میں شہید کرتے ہیں ادھر کے یعنی ہری بھری زمینوں سے, وہاں بے آب و گیا صحراؤں میں, اور وہاں اس کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس سے زیادہ یعنی غیروں کا ایجنٹ ہونا اور شرمناک, یعنی ابھی رمضان شریف ہے اور کیا میں الفاظ جی ٹھیک ہے اب یعنی گندی جی یعنی یہ جو گندگی کے تالابوں میں انہوں نے غوطے لگائے ہوئے ہیں اور اس پہ وہ چل رہے ہیں, بس وہ یعنی اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے, یہ معاف نہیں ہوں گے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے جب بات چیت آپ کی ہوئی ہے, اس میں کوئی اور بات بھی ڈسکس ہوئی, کوئی مطلب بلوچستان کے حوالے سے, اوورال حالات کے حوالے سے, یا جو ان کے پاس بھی ظاہری بات ہے کمانڈر ان چیف ہیں آرم فورسز کے, تو انفارمیشن ان کے پاس ہوگی, تو کیا وہ خود بھی بلوچ ہیں نا, تو کیا ان کی اپنی رائے کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ کچھ زیادہ تشویشناک تو نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ میں جب بھی پریزیڈنٹ ہمارے محترم آصف علی زرداری سے میں ملتا ہوں تو ہمارا جو یقین, ہمارا عزم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. کس حوالے سے کہ گریٹر پاکستان اور پروسپیرس بلوچستان کے حوالے سے, چاہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب, یا ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. وہ نہیں تھے ویسے؟ وہ موجود تھے. اچھا, بالکل موجود تھے, ٹکٹ انہوں نے مجھے ایشو کیا. اچھا, موجود تھے. تو ان کا جو ویژن, جو ایک عظیم ایک قربانی تھی محترمہ بے نظیر صاحبہ, شہید بے نظیر صاحبہ کی, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی, ان کے ویژن کو جس طرح لے کے چل رہے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی میں ایک جو جس میں سب سے سبقت لے گئی کہ ہمیشہ اس نے ملک دشمن کو بہت فوری طور پہ پہچانا. جی, آپ بھٹو صاحب, شہید بھٹو صاحب کی تاریخ اس پہ گواہ ہے. تو جو پروسپیرس بلوچستان اور گریٹر پاکستان کے حوالے سے جو ان کا ویژن ہے, ہم اور ہمارے لوگ, یہی وجہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, اور یہی ڈسکشن, یہی موضوع رہتا ہے. یعنی ایک جو بوڑھا اور نادار یا کوئی بچہ یا کوئی خاتون جو بلوچستان کی وادیوں میں کوئی برا ہوئی ہو, چاہے بلوچ دور, اگر وہ کوئی پریشان حال ہے تو اس کو ریاست کی جو ایک ذمہ داری ہے, اس کو امن دینا, اس کو روزگار کی سہولت دینا, ان کے بچوں کو تعلیم کی اچھی تعلیم کی سہولت دینا, تو یہ ان کا ویژن ہے. شہید بھٹو صاحب نے یہی نعرہ لگایا تھا, اور اسی ویژن کے تحت ہمیشہ بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور اس دفعہ بھی بڑی حوصلہ افزا بات چیت ہوئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کیا گپ شپ لگی؟ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی, ہمیں ویلکم کہا, آگے بھی بیٹھکیں ہوں گی. ایک ہم یعنی ایک ایسی نوجوان لیڈرشپ ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے بہت یعنی اچھی ثابت ہوگی. یہ بات کیا کی جا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان کے اندر, صوبائی حکومت, تو آپ کو الیکشن میں ایڈوانٹیج ہوگا؟ دیکھیں, الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے, الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے. ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں میر سرفراز خان بگٹی, جی, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, ہمیشہ کوئٹہ میں ہی رہتے ہیں. پہلے کچھ زمانے میں وزراء اعلیٰ تھے تو زیادہ تر اسلام آباد میں رہتے تھے اور جگہوں. جی, تو وہ گڈ گورننس کے حوالے سے ان کی بڑی کوششیں ہیں. جی, پوری ان کی ٹیم ہے, پوری کابینہ ہے, پیپلز پارٹی اس میں مسلم لیگ اتحادی بھی ہے, جی, سب کی یہ کوشش ہے. تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے, اس میں صوبائی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوتا. تو ہے ویسے, دیکھیں وہ باقی جانے ان کا کام, بلوچستان کی جو ماحول جو, لیکن آپ کوئی ایسا ایڈوانٹیج ویسے مل سکتا ہے, کوئی ایڈوانٹیج دینا چاہے حکومت تو نہ, ضرورت ہمیں نہیں ہے. آخر پچھلے الیکشن کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. جی, اب ہمارے جو ووٹ ہیں صرف وٹ کے حلقے میں 22,000 کے قریب, جی, باقی جو خزدار کے حلقوں میں خود ہمارے جو ذاتی ووٹ ہیں یعنی
جو ہمارا جو پہلے پینل تھا جالوان عوامی پینل, تو 15,000 کے ووٹ 15,000 کے قریب ووٹ باقی خضدار کے حلقوں میں تھے. تو اس کے علاوہ ہمارے جو پیپلز پارٹی کے جو ایلڈرز ہیں جی جیسے نواب ثناء اللہ خان ہیں جی, باقی بڑے قابل احترام لوگ ہیں جی باقی بھی, تو یہ ویسے الحمدللہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے. آخری کوشچن, کیا ڈیورنگ یعنی پولنگ ڈے پر کوئی آمنے سامنے یا لڑائی جھگڑے کا امکان موجود ہے بٹوین آپ کا گروپ اور اختر مینگل کے گروپ کے درمیان؟ دیکھیں صحیح, ہم تو لڑائی والے لوگ نہیں, جو الیکشن جیت رہا ہو وہ لڑتا نہیں ہوتا, لیکن جو ہار رہا ہو تو وہ پھر لڑائی کرتا ہوتا ہے. ہارنے کے علاوہ یہ جو بلوچستان میں قتل و غارت گری روڈوں پہ ہر جگہ, یہ سو کالڈ جو ہندوستانی جو ان کا ڈیتھ اسکواڈ ہے, کبھی ہیروف پتہ نہیں کون سا سو کالڈ پتہ نہیں کیا, بام کون سا پتہ نہیں, تو یہ کرتے رہتے ہیں. وہ تو الیکشن کے بغیر کرتے رہتے ہیں, وہ تو ویسی قتل و غارت گری, پاکستانیوں کا قتل عام قطع نظر اس کے, وہ بلوچ ہے, پٹھان ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, گلگتی ہے, کشمیری ہے, وہ تو خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. ہزاروں لوگ انہوں نے شہید کیے, لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو شہید کیا, سویلینز کو شہید. جی وہ تو معلوم ہے, نہیں لیکن ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو چھپے ہوئے ہیں نا, لیکن یہ تو وہ نہیں چھپے ہوئے نہیں, پولیٹیکل فیس کے ساتھ آئیں گے نا. چھپے ہوئے نہیں. وہ بلوچستان کے ماحول کو میں آپ کو حوالہ دے دوں کہ یہ جو پولیٹیکل ان کا فیس ہے وہ علل اعلان ساتھ رہا ہے. ہمارے لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں, ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کو سب کچھ پتہ ہے. یا بھی پچھلے دنوں محترمہ آسمہ جہانگیر جو مرحومہ ہے, جی ان کی کنونشن ہوئی, تو میں تو حیران ہوں کہ وہ منتظمین پہ کہ اس طرح کے ایک انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے اور ایک ظالم سردار انڈین ڈیتھ اسکواڈ کا ایک ایجنٹ اور ان سب چیزوں کا جو سرخیل اس کو لے آتے ہیں, اس کے منہ سے تو گندی بات نکلنی ہے نا, کوئی اچھی بات تو نکلے گی نہیں. وہ تو کیا حالت ان کی یہ ہے, کہتے ہیں جی وہ کوئی سو کالڈ, اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو یہ یونین کونسل بھی نہیں جیت سکتے. حالت ان کی بہت بری ہے. ابھی یہ پورے بلوچستان کا دعویٰ کرتے تھے اگر ہمارے جو پچھلے ادوار میں ان پہ مہربانیاں نہ ہوتی اور انہوں نے پیر پکڑے نہ ہوتے تو یہ وٹ کی سیٹ بھی ہار جاتے. یہ دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز اپنے بائی الیکشن میں کیسے لگوائے, اور 10,000 بیلٹ پیپر انہوں نے اس وقت ڈی آر او سے کیسے لیے, دھاندلی کے ذریعے. پہلے کیا تو ابھی بھی دھاندلی نہیں ہو سکتی. یہ تو کوشش اس ٹائم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا. ہم جو بائی الیکشن تھا جی, دیکھیں بلوچستان میں دہشت گردوں, کیا اس وقت آپ امیدوار نہیں تھے پیپلز پارٹی کے, اس لیے آپ کے لیے وہ پروٹیکشن نہیں تھی؟ بلوچستان میں جو انہوں نے اپنی دہشت گردوں کے ذریعے, اپنے ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے جو ایک بدامنی پھیلائی ہوئی ہے, اس کے درمیان یہ دھاندلی کرتے رہتے ہیں. ہم پرعزم ان کو روکیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. عوامی طاقت سے روکیں گے انشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ. جزاک اللہ.